بنورنا الدنيا وننشر في الفضاء أملا ونعلي عزم همتنا فمن طلب العلا وصل. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن زيد بن أسلم عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة رضي الله عنه وعنهم أجمعين أن رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم قال الخیر لثلاثة. امام بخاری عبداللہ ابن مسلمہ سے اور وہ مالک سے مراد یہاں پر امام دار الہجرہ مالک بن انس عن زید بن اسلم اور وہ روایت کرتے ہیں زید بن اسلم العدوی المدنی سے عن ابی صالح السمان ابو صالح ذکوان السمان سے. ان کا نام ذکوان ہے مگر وہ ابو صالح السمان سے کیا ہو گئے ہیں مشہور ہو گئے. عن ابی ہریرہ اور وہ راویۃ الاسلام سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال. ابھی اس دن ایک بچے کا میسج آیا, عام طور پر میسج جلدی دیکھتا نہیں ہوں لیکن اتفاق سے وہ بھول گیا, اس کا نام بھی ذہن میں نہیں ہے. اس بچے نے کہا کہ آج میں نے رات میں عجیب خواب دیکھا. میں نے خواب میں یہ دیکھا کہ آپ اور حضرت ابو ہریرہ ہاتھ میں ہاتھ ملا کر بیٹھے ہوئے ہیں اور دونوں ایک دوسرے کے ساتھ بات کر رہے ہیں اور ہنس رہے ہیں. کہا کہ مجھے تعجب ہوا کہ یہ کیسا خواب, اس کا کیا مطلب ہوتا ہے اس خواب کا. بہرحال میں نے کہا کہ آپ کے لیے بھی اچھی بات ہے اور ہمارے لیے اس طور پر کہ مجھے حضرت ابو ہریرہ سے بے پناہ محبت ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب بھی ذکر آتا ہے تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر آتے ہی میری ایک عجیب سی کیفیت ہو جاتی ہے. اسی لیے آپ دیکھیں گے میں عام طور پر کہتا ہوں راویۃ الاسلام, میں نے ان کا لقب دے کر رکھا ہے راویۃ الاسلام, اسلام کے درخت کو سیراب کرنے والا. تو سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ محسن هذه الامہ, اس امت کے بہت بڑے محسن ہیں. اگر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے احادیث رسول کے حفظ کے لیے جدوجہد نہ کی ہوتی تو میں سمجھتا ہوں سلسان دین چلا جاتا. سلس نے کتنا, ایک شخص 5,500 روایتیں بیان کرے. کتنی 5,500 اور کیسی کیسی روایت. ایسا نہیں کہ چھوٹے چھوٹے جملے ہو, ایک ایک دو ڈھائی صفحے کی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی کو اللہ رب العزت نے اپنے دین کی حفاظت کے لیے عجیب منتخب کیا. تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الخیل لثلاثة, کہ گھوڑا یہ 3 میں سے کسی ایک غرض سے انسان رکھتا ہے. لرجل اجر, ایک آدمی اس کے لیے گھوڑا باعث اجر و ثواب ہوتا ہے. وَلِرَجُلٍ سِتْرٌ, اور دوسرے آدمی کے لیے وہ محض ستر ہوتا ہے, نہ ثواب ہوتا ہے نہ گناہ ہوتا ہے. وَعَلَى رَجُلٍ وِزْرٌ, اور تیسرا وہ شخص ہوتا ہے جس کے لیے وہ وبال ہوتا ہے, یعنی آخرت میں اس پر کیا ملے گا, اسے گناہ ملے گا. فَأَمَّا الَّذِي لَهُ أَجْرٌ, اور وہ شخص جس کے لیے گھوڑا باعث اجر ہے, فَرَجُلٌ رَبَطَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ, تو وہ گھوڑا ہے جسے وہ اس لیے اپنے پاس رکھتا ہے, باندھ کر رکھتا ہے تاکہ اسے اللہ کے راستے میں استعمال کرے. یعنی گھوڑا اس نے خریدا, اس غرض سے خریدا کہ جب بھی جہاد کا موقع ہوگا, دعوت کا موقع ہوگا, دین کی کسی خدمت کی ضرورت ہوگی تو میں اس پر کیا کروں گا, سواری کر کر اسے استعمال کروں گا. تو فرماتے ہیں کہ یہ گھوڑا اس کے لیے اجر ہے. یہ گھوڑا اس کے لیے کیا ہے, اس کو جو رسی باندھتا ہے, حضور فرما رہے ہیں اس رسی پر بھی اس کو ثواب ملے گا. اس کو باندھ کر کھانا کھلاتا ہے, وہ گھوڑا کھانا کھاتا ہے, اس پر بھی ثواب ملے گا. جس باغ میں باندھتا ہے اس پر بھی ثواب ملے گا. بعض روایتوں میں پیچھے بھی گزرا ہے کہ وہ اگر پیشاب پخانہ کرتا ہے تو اس پر بھی ثواب ملے گا. تو اجر ہی اجر. اسی لیے کہتے ہیں کہ نیت بڑی چیز ہے. انسان جنت اور جہنم میں جائے گا اپنے عمل کے بہانے, اپنے عمل کے بہانے. کیا مطلب عمل کے بہانے کا؟ یعنی کسی کا عمل کسی کو جنت میں نہیں لے جائے گا. کسی کا عمل کسی کو جنت میں نہیں لے جائے گا کہ بھئی میں نے بہت عبادت کی, بہت نمازیں پڑھی, لہذا میں مستحق کا جنت ہوں.
ایسا کوئی نہیں. خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا الا ان يتغمدني الله بفضله، اللہ کے فضل سے جنت میں جائے. تو جنت میں جانے کا اسی لیے امام شعرانی نے یہ بات لکھی ہے کہ یہ بہانہ ہے عمل، ورنہ جنت اور جہنم میں ہمیشہ جو انسان رہے گا وہ نیت کی وجہ سے. وہ کس کی وجہ سے رہے گا؟ امام شعرانی تزکیہ نفس کے اوپر بڑا زبردست کام کیا. انہوں نے جو کتابیں لکھی ہیں ان کتابوں میں امام شعرانی نے بڑی باریک باریک چیزوں کی طرف متوجہ کیا ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ انسان جنت میں جائے گا اپنے عمل کے بہانے، مگر جنت میں ہمیشہ رہے گا اس کی نیت کی وجہ سے. کیوں؟ اس لیے کہ جنت میں گیا، اگر اس کو 10 گنا ثواب ملے تو اپنے عمل پر 10 گنا کتنا ہوگا؟ 10 گنا رہے گا. 100 گنا ہے تو 100 گنا، لیکن اس کا کہیں نہ کہیں اینڈ تو ہوگا نا، کہیں نہ کہیں تو ختم ہوگا وہ. لیکن نہیں، ہمیشہ ہے. کیوں؟ اس لیے ہمیشہ رہے گا کہ وہ ایمان لایا، اس نے عمل صالح کیا، اور اس کی یہ نیت تھی کہ اگر وہ ہمیشہ بھی زندہ رہا تو یہی کرتا رہے گا. اگر وہ ہمیشہ بھی اس کو اللہ نے کبھی زندگی دے دی تب بھی وہ یہی کرتا رہے گا، تو اس کی وجہ سے ہمیشہ کس میں رہے گا؟ وہ جنت میں رہے گا. اور جہنم میں بھی وہ اپنے عقیدے اور اپنے عمل کے بہانے جائے گا، مگر جہنم میں ہمیشہ رہے گا اس کی نیت کی وجہ سے. کہا کیوں؟ اس لیے کہ وہ کفر اور شرک کے ساتھ مرا. ٹھیک ہے، کفر اور شرک، جزاء سیئۃ سیئۃ مثلھا، 60-70 سال زندہ رہا بلوغت کے بعد، تو ظاہر سی بات ہے کہ اتنے سال کے بعد جزاء سیئۃ سیئۃ مثلھا کا تقاضا یہ ہے کہ وہ جہنم سے نکال دیا جانا چاہیے، اس لیے کہ سزا کیا ہو گئی؟ پوری ہو گئی. لیکن نہیں، سزا نہیں پوری ہوگی. خالدین فیہا ابدا، ہمیشہ اس میں. کیوں؟ کہ اس لیے کہ اس کی نیت یہ تھی کہ وہ اگر ہمیشہ بھی رہا تو اسی کفر اور شرک کے ساتھ ہمیشہ، تو اس کی اسی نیت کے ساتھ وہ دوام اور خلود جہنم میں کیا رہے گا؟ باقی رہے گا. تو اس لیے وہ فرماتے ہیں کہ نیت یہ عمل سے زیادہ، اسی لیے حضور نے روایت میں فرمایا کہ نیت المؤمن خیر من عملی، کہ مومن کی نیت یہ اس کے عمل سے بھی زیادہ کیا ہے؟ بہتر ہے. تو سارا مدار جو کھیل ہے اس دنیا کے اندر میں اللہ نے انسان کو بھیجا ہے وہ اسی لیے کہ بھائیوں دوستوں بزرگوں اپنی نیتوں کو درست کر لو. بھائیوں دوستوں اور بزرگوں اپنی نیتوں کو کیا کر لو؟ درست کر لو. بیچارے تبلیغی لوگ بدنام ہو گئے اس میں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ انسان کی ضرورت، انسان کی بنیادی اور اساسی ضرورت ہے اس دنیا میں کہ وہ ہمیشہ اپنی نیت کا استحضار رکھے اور اپنی نیت کو ٹٹولتا رہے کہ کون سا چھوٹا یا بڑا کام کس نیت سے کرتا ہے. کبھی انسان کوئی چھوٹا سا کام کرتا ہے، نیت اس کی اچھی ہوتی ہے تو اس پر اس کو اجر عظیم ملتا ہے. کبھی انسان بہت بڑا کام کرتا ہے مگر اس کی نیت میں فطور ہے تو بڑا کام کرنے کے بعد جد و جہد مشقت سب کچھ کرنے کے بعد بھی اس کو اس پر اجر ملتا نہیں ہے. لہذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگرچہ یہاں پر صرف گھوڑے کے سلسلے میں بیان کر رہے ہیں مگر یہ اصول ہر جگہ پر کیا ہوتا ہے؟ فٹ ہوتا ہے. تو فرماتے ہیں فَأَطَالَ لَهَا فِي مَرَجٍ أَوْ رَوْضَةٍ، پھر وہ لمبی مدت تک اسے مرج یا روضہ میں رکھے. کس کو کہتے ہیں مرج؟ مرج کہتے ہیں مرعا، یعنی چراگاہ، جانور کو چرانے کی جگہ. اور روضۃ، اور روضہ بھی کس کو کہتے ہیں؟ ایسی جگہ جو جہاں پر بہترین لہلہاتا ہوا باغ ہو اسے روضہ کہا جاتا ہے. اسی لیے کہتے ہیں نا ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے حجرے اور میرے منبر کے درمیان کا جو حصہ ہے وہ روضۃ من ریاض الجنہ، جنت کے ٹکڑوں میں سے ایک بہترین ٹکڑا. تو حضور نے وہاں پر بھی روضہ کا استعمال کیا. تو خوبصورت لہلہاتے ہوئے حصے کے لیے عربی زبان میں روضہ کا کیا ہوتا ہے؟ استعمال ہوتا ہے. اسی لیے نرسری جو ہوتی ہے جہاں چھوٹے بچوں کو پڑھایا جاتا ہے اس کو بھی عربی زبان میں روضۃ الاطفال کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ کتنا زبردست انتخاب ہے عربی زبان میں روضۃ الاطفال، اس لیے کہ چھوٹے چھوٹے بچے ہر ایک کو اچھے لگتے ہیں. اب وہ سارے 20-25 چھوٹے چھوٹے بچے ہو تو وہ گویا کہ ایک خوبصورت حصہ ہے جہاں پر وہ بچے کیا ہو رہے ہیں، اور ان بچوں کے آنے سے اس کی خوبصورتی میں دوبالگی آ گئی، لہذا کہا روضۃ الاطفال. کیا کہا اسے؟ روضۃ. یہ عربی زبان ہے کہ جس میں
کسی چیز کے نام رکھنے میں بھی اتنی جاذبیت ہے کہ ایسا نام رکھا جاتا ہے کہ وہ نام بالکل موقع مناسبت سے اور اس چیز سے بالکل اس میل کھاتا ہوا ہوتا ہے، ورنہ دوسری زبانوں میں یہ چیز پائی جاتی نہیں ہے، اس لیے کہ بہرحال یہ اللہ کی زبان ہے۔ وَأَطَالَ لَهَا فِي مَرَجٍ أَوْ غَوْضَةٍ، لمبی مدت تک وہ اسے چراگاہ میں یا اپنے باغ کے اندر میں اسے رکھتا ہے۔ فَمَا أَصَابَتْ فِي طِيَلِهَا ذَلِكَ مِنَ الْمَرَجِ أَوْ الْغَوْضَةِ كَانَتْ لَهُ حَسَنَةً، تو وہ اس لمبی مدت میں جو بھی کچھ وہاں سے کھاتا پیتا ہے رسی سے، اصل میں تیلیہا، اس کے سلسلے میں بیان کرتے ہیں کہ تیلیہا اصل ہونا چاہیے تھا تیولیہا، عام طور پر اس کو ایسا ہی پڑھا گیا ہے، مگر احادیث مبارکہ میں اسے تیلیہا ہی ذکر کیا گیا ہے، اس لیے کہ یہ طول سے بنا ہے، تو واو آنا چاہیے اس لیے کہ وہ اجوف واوی ہے، مگر احادیث مبارکہ میں وہ تیلیہا مذکور ہے، تو ہو سکتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس زمانے میں اس کو اسی طریقے سے پڑھا جاتا ہو، لہذا ہمارے راویوں نے بھی اس کو اسی انداز میں بیان کیا۔ کس کو کہتے ہیں تیل؟ کہا الحبل الذی تشد به الدابۃ عند الرعی، وہ رسی جس سے جانور کو چراگاہ میں باندھ دیا جاتا ہے، اسے کیا کہا جاتا ہے؟ اسے طیول یا تیل، دو میں سے کوئی بھی لفظ، تو جس رسی کو، یعنی عربی زبان میں رسی کے بھی الگ الگ نام ہوتے ہیں، حبل الگ موقع پر استعمال ہوتا ہے، طیول الگ موقع پر استعمال ہوتا ہے، تو کہاں اسی رسی کو کہا جاتا ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ وہ فما اصابت من تیلها ذلك من المرج او الغوضة كانت له حسنہ، کہ وہ اس جانور کو رسی سے باندھ کر جس مدت میں جو بھی کچھ کھلائے گا پلائے گا اپنے اس چراگاہ میں یا اپنے باغ کے اندر میں، کانت له حسنات، تو اس پر اسے اجر ملے گا، نیکیاں اس کے نام اعمال میں کیا کی جائے گی؟ لکھی جائے گی۔ ولو انها قطعت تیلها فاستنت شرفا او شرفین كانت ارواحها واثارها حسنات اللہ، عجیب بات ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ولو انها قطعت تیلها، اور اگر وہ اپنی اس رسی کو کاٹ دے، توڑ دے، یعنی جانور ہے طاقت سے اس نے مارا اور وہ ٹوٹ گئی، فاستنت شرفا، اور وہ کسی اونچے ٹیلے پر چڑھ گیا، وہ جانور کسی اونچے ٹیلے پر ایک نہیں دو ٹیلوں پر چلا گیا، کانت ارواحها واثارها حسنات اللہ، تو اس کے جو مینگنی ہے اور اس کے دوسرے جو آثار یعنی وہ پیشاب وغیرہ جو بھی کچھ کرے گا دور دور چلنے کے دوران، حسنات، تو اس پر بھی اس کے لیے نیکی لکھی جائے گی، اس پر بھی کیا لکھی جائے گی؟ نیکی لکھی جائے گی۔ ولو انها مرت بنہر، عجیب بات بیان فرماتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، انسان کی نیت کہاں کہاں اثر کرتی ہے۔ ولو انها مرت بنہر، اور اگر وہ کسی نہر سے گزرے وہ جانور، فشربت منه، اور اس نہر سے وہ پانی پی لے، ولم يريد ان يسقيها، اور جبکہ اس نے اس کو پانی پلانے کا ارادہ بھی نہیں کیا تھا، جس نے پالا ہے اس نے، جانور اپنے ارادے سے خود ہی پی رہا ہے، کان ذلک له حسنات، تو وہ جو پانی پیے گا اس پانی کے بدلے میں بھی اس کے نام عمل میں نیکی لکھی جائے گی، اس کے بدلے میں بھی اس کے نام عمل میں کیا لکھی جائے گی؟ نہیں۔ یعنی ایک تو یہ کہ آدمی جانور کو یا جاندار کو یا انسان کو پانی پلائے، اس میں آپ کا کوئی دخل نہیں، اس کو پیاس لگی یا اس نے کھایا، کھانے کے بعد محسوس کیا کہ پانی پینا چاہیے، تو جانور نے خود جا کر پی لیا، کہا وہ خود جا کر بھی پیے گا تب بھی اس پانی کے بقدر اس کے نام اعمال میں کیا لکھی جائے گی؟ نیکی لکھی جائے گی۔ وَرَجُلٌ رَبَطَهَا فَخْرًا، اور ایک آدمی ہے کہ جو اپنے پاس گھوڑے کو باندھتا ہے، فخرًا وَرِيَاءً، تکبر کی غرض سے یا دکھاوے کی غرض سے، وَنِوَاءً، یا ایسے ہی عادت کے طور پر، یعنی کوئی نیت نہیں، نہ اچھی نہ بری، کوئی نیت نہیں۔ لِأَهْلِ الْإِسْلَامِ، کہ اسلام مسلمانوں کے لیے اس میں کوئی اس نے نیت نہیں، فَهِيَ وِزْرٌ عَلَى ذَلِكَ، تو وہ اس کے لیے کیا ہوگا؟ وزر ہوگا۔ کیوں؟
کہ ایک تو اگر اس نے اس لیے بہت بھاری گھوڑا یا بہت بھاری گاڑی اپنے پاس لا کر اس نے کیا کر دی، رکھ دی، کیوں؟ تاکہ لوگ کہے کہ حضرت کے پاس تو بہت بھاری گھوڑا ہے، یہ کہے کہ فلاں مالدار صاحب کے پاس تو اتنے لاکھ والی اتنے کروڑ والی کیسی ہے گاڑی۔ عام طور پر لوگ گاڑیاں اسی طریقے سے رکھتے ہیں، تو فرماتے ہیں کہ یہ اس کے لیے کیا بن جائے گا، وزر بنے گا، اس کے لیے گناہ بن جائے گا۔ چھوٹا سا عمل کہنے کو تو اس سے کیا ہوتا ہے، لیکن ایک چھوٹی سی نیت اس کے اتنے، اب اسی گاڑی کو اگر اس نے اس نیت سے رکھا ہوتا کہ اس گاڑی میں اپنی ضرورت پر سفر کروں اور جب دین کی کوئی ضرورت پیش آئے تو اس ضرورت میں اس گاڑی کو استعمال کروں، تو وہی گاڑی، یہ نیت اس کے لیے کیا بن جائے گی، ثواب بن جائے گی، کیا بن جائے گی، ثواب۔ لیکن اس نے یہ نیت نہیں کیا بلکہ دکھاوا، اور تو فرماتے ہیں تو اس صورت میں اس کے لیے یہ وبال اور اس کے لیے گناہ بن جائے گا۔ امت کو یہ سب چیزیں بتانے کی کیا ہے، ضرورت ہے کہ بھئی ہم چھوٹے چھوٹے اپنی نیتوں کی وجہ سے اپنے کتنے بڑے کاموں کو اور اپنی ضرورتوں کو گناہ میں کیا کر دیتے ہیں، تبدیل کر دیتے ہیں۔ وسئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الحمر، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا حمار کے سلسلے میں، گدھوں کے سلسلے میں، تو فقال ما انزل علی فیہا الا هذه الآیۃ الجامعۃ الفاذۃ ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جب سوال کیا کہ آپ نے گھوڑے کے بارے میں بیان کیا تو گدھے کے سلسلے میں آپ کی کیا ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بھیا ہر چیز تھوڑی بیان کرنی ہوتی، ابھی گھوڑے کے بارے میں بیان کر دیا تو گدھے کے بارے میں سمجھ جانے کا، اس کو الگ سے بیان کرتا، اور ہر چیز الگ 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 کر کے بیان کرتے تو 10 بخاری بھی کیا ہوتی، ناکافی ہو جاتی۔ تو پھر بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سامنے والے کو جواب ایسا نہیں دیا کہ جس کی وجہ سے اس کی سرخی ہو یا اسے تکلیف ہو۔ حضور نے کہا کہ بھائی دیکھ، ما انزل علی فیہا الا هذه الآیۃ، اس سلسلے میں مجھ پر ایک بہت ہی جامع اور انتہائی مفید، الفاظ کے مطلب منفرد ایسی آیت جو اپنے مضمون کے لیے بے پناہ جامع ہو، تو فرماتے ہیں کہ منفرد اور جامع آیت میرے اوپر نازل ہوئی ہے، اور وہ کیا ہے، وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، جو بھی ذرہ برابر بھی، ابھی ذرہ اس کو کہتے ہیں یعنی جب آدمی روشنی آتی ہے کھڑکی میں سے تو چھوٹے چھوٹے ذرے کیا ہوتے رہتے ہیں، اڑتے رہتے ہیں، بڑی مشکل سے، چشمے والے کو تو دکھتے بھی نہیں وہ، تو اتنے چھوٹے ہوتے ہیں۔ تو کہا قرآن کریم میں اللہ، یعنی چشمے والے کو دکھنے کا مطلب کیا ہے، جو بغیر چشمے والے خوش ہو گئے، کہا کہ چشمے والے کی بیچارے کی، اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر اس کا چشمہ ایسا ہے کہ اس کی آنکھ سے میچ نہیں کھاتا تو نہیں دکھے گی، اور اگر میچ کھاتا تو دکھے گی اس کو، یعنی نمبر 1 ہے، اور 1 نمبر کا پہنا ہے تو آپ کو چیز جیسی ہے ویسی پرفیکٹ دکھے گی، لیکن 1 نمبر ہے آپ کو اور آپ نے پہنا کتنے نمبر والا، آدھے نمبر والا، تو آپ کو تھوڑی پرفیکٹ دکھے گا۔ چشمہ پہننے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جو چیز جیسی ہے ویسی دکھے، جو چیز جیسی ہے ویسی دکھے۔ تو فرماتے ہیں کہ حضور نے کہا کہ وہ ذرہ، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں وہی چیز تھی، اس سے زیادہ چھوٹی اور کسی چیز کو متصور نہیں کیا جاتا تھا۔ اب ہمارے زمانے میں ذرہ یہ بہت بڑی چیز ہو جاتی ہے، اس لیے کہ پہلے ایسا سمجھتے تھے کہ ذرے میں ایٹم ہوتا ہے، وہ ذرے سے چھوٹا ہوتا ہے، لیکن اب تحقیق یہ کہتی ہے کہ وہ ایٹم ہوتا ہے، وہ ایٹم بھی بہت سارے اجزاء پر مشتمل ہوتا ہے، اور پھر وہ اجزاء بھی بہت سارے اجزاء پر مشتمل ہوتے ہیں، تو اس میں سب آ گیا ہے۔ تو اللہ کے رسول نے کہا کہ چھوٹے سے چھوٹا بھی کوئی عمل انسان کرے، اچھا ہی کرے گا تو قیامت کے دن وہ دیکھ لے گا کہ اس کا کیسے ثواب ملتا ہے اسے۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اور چھوٹی سے چھوٹی بھی برائی کرے گا تو کل قیامت کے دن اپنے نامہ اعمال میں اسے کیا کر لے گا، وہ دیکھ لے گا، اسے پا لے گا کہ چھوٹی سی، اس نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا کہ یہ میری برائی۔ اسی لیے کہتے ہیں نا کہ جب انسان اپنے نامہ اعمال کو پڑھے گا تو قرآن کہتا ہے کہ انسان کی کیفیت کیا ہوگی، وہ کہے گا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ
لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. یہ کتاب کیسی کتاب ہے؟ وہ چھوٹی بڑی چیز ایسی نہیں کہ جس نے اس کو بیان نہیں کیا، وہ خود پریشان ہو جائے گا. اسی لیے اللہ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن انسان کو جب کتاب دے دی جائے گی تو اسے کیا جائے گا؟ قرآن کہتا ہے نا کل انسان الزمناه طائره وعنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. آگے کیا کہتا ہے قرآن؟ کتاب. تیری کتاب کو پڑھنے کے لیے کسی اور کو بلانے کی ضرورت نہیں، اپنی کتاب خود ہی پڑھ لے. کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا. اپنا حساب کرنے کے لیے تو ہی کافی ہے، کسی دوسرے کی ضرورت نہیں. تجھے خود پتا چل جائے گا کہ تم کتنے پانی میں ہیں. تو قرآن کریم قیامت کی مناظر کو اسی لیے بیان کرتا ہے تاکہ انسان کو نیکیوں کی طرف کیا کیا جائے، لایا جائے. اس کے بغیر انسان نیکی کی طرف آ سکتا نہیں ہے. بہرحال تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی جامعیت کے ساتھ صحابی کو بیان کیا کہ بھائی چھوٹی سے چھوٹی کوئی نیت کرو، کوئی ارادہ کرو، کوئی عمل کرو تو اللہ اس پر اجر دے گا، اور چھوٹے سے چھوٹی کوئی برائی کرو گے تو اس پر چھوٹو گے نہیں. کبھی کوئی چھوٹی سی برائی پر بھی پکڑے جاؤ گے، اور کبھی کسی چھوٹی سی نیکی. اسی لیے حضور نے فرمایا لا تحقرن من المعروف شیئا، کہ کسی بھی معروف چیز کو، کسی بھی نیکی اور بھلائی کو حقیر مت جانو. ہو سکتا ہے کہ جسے تم حقیر سمجھتے ہو وہی چیز تمہاری مغفرت کا ذریعہ بن جائے. وہی چیز. اور حضور نے بیان کیا کہ ایک آدمی بنو اسرائیل میں گنہگار تھا، نماز نہیں، صلاۃ نہیں، کچھ نہیں، لیکن اس نے دیکھا کہ ایک لوگوں کے راستے میں ایک کانٹے دار درخت ہے جس سے لوگوں کو تکلیف ہو رہی ہے. تو اس نے اسے کاٹا اور کاٹ کر کیا کر دیا؟ کنارے کر دیا. تو اللہ جب وہ انتقال ہو گیا تو زمانے کے نبی کو اللہ نے کہا کہ اس کے اس عمل کی وجہ سے ہم نے اسے معاف کر کر سیدھا جنت میں بھیج دیا. کوئی بہت بڑا عمل نہیں تھا. اسی لیے حضور نے فرمایا وَإِمَاطَةُ الْأَذَى عَنِ الطَّرِيقِ صَدَقَةٌ. تکلیف دہ چیز کو ہمارے یہاں الٹا ہوتا ہے، تکلیف دہ چیز ہٹانے کے بجائے ہمارے ہندوستان میں تکلیف دہ چیز ڈالتا ہے آدمی. کھانا کھائے گا اور کھا کے وہیں پھینک دے گا. تو یہ صفائی کی طرف بھی اشارہ ہے اس سے کہ جو چیز جہاں وہاں پر ڈالے. ابھی کیا ہے، ہم لوگ گاڑی میں، ٹرین میں کھاتے ہیں اور کھانے کے بعد یوں کر کے کھڑکی میں سے پھینک دیتے. ابھی مہمان تھے کل، دیکھو یعنی آج صبح میں وہ جب جانے لگے تو ان کو کھانے کے لیے کچھ چیزیں دی میں نے. وہ ان کو یہ شریفہ بہت پسند تھا، کسٹرڈ ایپل بولتے ہیں اس کو انگریزی میں، سیتا پھل کو. ان کو شریفہ بھی نہیں سمجھتا اور کسٹرڈ ایپل بھی نہیں سمجھتا ہے. تو ان کو اچھے لگے تو ان کو کچھ دیا ایسے ہی. تو انہوں نے فوراً کہا شیخ حسین پر کس بولے تھیلی دے دو تاکہ ہم کھانے کے بعد کچرا اس میں ڈالیں، اور پھر اتر کر جہاں پر کچرا ڈالنے کی جگہ ہوگی وہاں پر کیا کر دیں گے، ڈال. تو چھوٹا سا عمل لیکن سیکھنے کو ملا کہ بھائی ہاں برابر ہے. ایسا گاڑی میں بھی کچرا نہیں ہونا چاہیے. اگر وہ جاتے وہیں پھینک دیتے. ہم لوگ جیسا کہ ہم لوگ کرتے ہیں، کھاتے ہیں اور وہیں نہیں پھینک دیتے ہیں، یا کھاتے ہیں اور کھڑکی میں سے باہر کیا کرتے ہیں، پھینک دیتے ہیں. تو نہیں، یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں. ہم علماء ہیں، امت کو یہ ساری چیزیں سکھانی چاہیے، امت میں اویئرنیس آنی چاہیے، ان کو پتا چلنا چاہیے کیا کرنا اور کیا. یہ آداب زندگی، اسلام نے یہ سارے آداب زندگی بیان کیے. بہرحال تو فرماتے ہیں کہ چھوٹے سے چھوٹے عمل کو بھی انسان کو بتانے سے گریز نہیں کرنا چاہیے. باب من ضرب دابۃ غیرہ بالغصب. کیسے کیسے باب قائم کرتے ہیں امام بخاری، یعنی جس نے بھی کہا ہو کہ فقہ البخاری فی تراجمہ بالکل صحیح کہا اس نے، لا شک فی. چھوٹا یعنی کیسا باب قائم کر رہے ہیں؟ باب من ضرب دابۃ غیرہ بالغصب، کہ اگر کوئی آدمی غزوے میں اپنے علاوہ کسی دوسرے کے دابہ اور جانور کو مارے تو اس کا کیا حکم ہے؟ اپنے جانور کو مارنے کا حکم تو الگ ہے، لیکن کسی دوسرے کے جانور کو ایسے ہی مار دے تو اس کا کیا حکم ہے؟ وبه قال حدثنا مسلم بن ابراهيم قال حدثنا ابو عقيل قال حدثنا ابو المتوكل الناجي قال اتيت جابر بن عبد الله الانصاري رضي الله عنه فقلت له حدثني ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سافرت معه في بعض اسفاره قال ابو عقيل لا ادري غزوة او عمرة فلما ان اقبلنا قال النبي صلى الله عليه وسلم من احب ان يتعجل الى اهله فليتعجل. قال جابر فاقبلنا وانا على جبل لي ارمك ليس فيه
شية والناس خلفي فبين أنا كذلك إذ قام علي فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا جابر استمسك فضربه بصوته ضربة فوثب البعير مكانه فقال أتبيع الجمل؟ قلت نعم. فلما قدمنا المدينة فدخل النبي صلى الله عليه وسلم المسجد في طوائف أصحابه فدخلت عليه وعلقت الجمل في ناحية البلاط فقلت له هذا جملك فخرج فجعل يطيف بالجمل ويقول لي الجمل جملنا الجمل جملنا. فبعث النبي صلى الله عليه وسلم أواقي من ذهب فقال اعطوها جابرا ثم قال استوفيت الثمن؟ قلت نعم. قال الثمن والجمل لك. باب من ضرب دابة غيره کہ اگر کسی دوسرے کے جانور کو غزوے کے موقع پر مارتا ہے تو اس کا کیا حکم ہے. وہ بھی قال حدثنا مسلم ابراہیم. امام بخاری اپنے شیخ مسلم ابن ابراہیم الفراہیدی سے روایت کرتے ہیں قال حدثنا ابو عقیل. وہ روایت کرتے ہیں ابو عقیل سے. ان کا نام ہے بشیر ابن عقبہ الدروقی البصری. بشیر ابن عقبہ الدروقی البصری. قال حدثنا ابو المتوکل الناجی. وہ روایت کرتے ہیں کہ مجھے بیان کیا ابو المتوکل. ان کا نام ہے علی ابن داؤد الناجی. قبیلے بنو ناجیہ کی طرف نسبت کرتے ہوئے ان کو ناجی کہا جاتا ہے. قال حدثنا ابو المتوکل الناجی قال اتيت جابر بن عبد الله الانصاری کہ میں حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آیا. انصاری صحابی ہے, مشہور صحابی ہے. فقلت له, میں نے ان سے کہا حدثني ما سمعت من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ نے جو کچھ سن رکھا ہے وہ مجھے بیان کیجیے. قال, تو پھر انہوں نے ایک قصہ بیان کرنا شروع کیا. سافرت معه في بعض اسفاره. ایک موقع پر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں تھا. اصل میں اس کا ایسا ترجمہ نہیں کرتے ہیں کہ بعض اسفار میں تھا, اردو میں اس کا ترجمہ کرتے ہیں ایک موقع پر آپ کے ساتھ سفر میں تھا, یا میں ایک سفر میں حضور کے ساتھ تھا صلی اللہ علیہ وسلم. قال ابو عقیل, ابو عقیل فرماتے ہیں لا ادری, مجھے نہیں معلوم غزوتن او عمرتن, کہ یہ غزوہ تھا یا عمرہ تھا. فلما نقبلنا, جب ہم آگے بڑھے, قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا, یعنی آپ نے لوگوں میں یہ اعلان کروایا. روایتوں میں آتا ہے کہ یہ غزوۃ بنی المصطلق کا واقعہ ہے. من احب ان يتعجل الى اهله, جو شخص اپنے گھر والوں کے پاس جلدی جانے کو پسند کرتا ہے فليتعجل, تو وہ جا سکتا ہے. یعنی مدینہ کے قریب جب پہنچے تو اس لیے کہ پورا قافلہ جب ساتھ میں چلتا ہے تو سب کی رعایت ہوتی ہے, تو آہستہ آہستہ چلتا ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بھئی اگر کوئی چاہے کہ وہ جلدی سے اپنے گھر پر پہنچ جائے تو اسے اجازت ہے کہ وہ قافلے سے ہٹ کر نکل کر اپنے گھر پر کیا ہو جائے, پہنچ جائے. قال جابر, حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں فاقبلنا, تو ہم میں سے کچھ لوگ آگے بڑھ گئے. وانا علی جبل لی ارمک, اور میں اپنے اونٹ پر تھا. اور وہ اونٹ کیسا تھا, تو فرماتے ہیں احمر کے وزن پر ارمک, یعنی وہ اونٹ ایسا تھا کہ جو لال اور کالے رنگ کا, یعنی اس میں سرخی تھی جو سیاہی مائی تھی. والمراد به ما خالط حمرته سوادا, یعنی جس میں ایسا لال رنگ تھا جس میں کہیں کہیں پر یعنی سیاہ رنگ بھی نظر آتا تھا, اس طرح کا تھا. اور پھر آگے فرماتے ہیں کہ میرا اس رنگ کا اونٹ تھا جو سرخی مائل یعنی لال اور کالے کلر کا اونٹ تھا, جس اونٹ کے اوپر آپ سوار تھے اس کے بارے میں لیس فیہ حشیۃ, وہ ایسا تھا کہ اس میں کسی قسم کا کوئی عیب نہیں تھا, یعنی صرف ایک قسم کا رنگ تھا. یعنی وہ اس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ بڑا خوبصورت تھا ان کا جو وہ اونٹ تھا. والناس خلفی, اور لوگ میرے پیچھے تھے. یعنی ایک تو وہ دکھنے میں بڑا خوبصورت تھا اور دوسرا چلنے میں بھی بڑا تیز تھا کہ وہ سب سے آگے تھا اور لوگ پیچھے رہ گئے اور میں آگے نکل گیا. فبینا انا کذالک, اسی طرح سے میں چل رہا تھا. اذ قام علی, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
میرے پاس آئے. فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یا جابر استمسک, کہا جابر ذرا دھیرے, بہت بھاگ رہے ہیں بھائی, کیا بات ہے, اتنا تیزی کے ساتھ جا رہے ہو. فضربه بصوته ضربة, اور یہ کہہ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹ کو مارا. امام بخاری کو ترجمۃ الباب کیا ہو گیا, مل گیا. من ضرب دابۃ غیرہ, کہ وہ اونٹ تو جابر کا تھا اور اس کو مار دیا کس نے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو یہ ہے ترجمۃ الباب. حضور نے اپنے کوڑے سے اسے مارا. فوثب البعیر مکانہ, تو اونٹ نے کود کر اپنی جگہ پر وہیں پر ٹھہر گئے, یعنی اس نے چھلانگ لگایا اور پھر رک گئے. وہ پالنے والے اس طرح سے پالتے ہیں نا کہ اس کو ایک مخصوص انداز میں مارے تو رک جاتا ہے, مخصوص آواز نکالے تو بھاگتا ہے, دوڑتا ہے, چلتا ہے. فقال تبيع الجمل, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تمہارا یہ اونٹ بیچو گے تم؟ قلت نعم, جابر نے کہا جی ہاں میں بیچ دوں گا. فلما قدمنا المدینہ, پھر جب ہم مدینہ پہنچ گئے, ودخل النبی صلی اللہ علیہ وسلم المسجد, اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں داخل ہو گئے. فی طوائف اصحابہ, اپنے صحابہ کی جماعت کے ساتھ. فدخلت علیہ, میں بھی داخل ہو گیا. وعقلت الجمل, اور میں نے اونٹ کو اونٹ کے باندھنے کی جگہ پر باندھ لیا, یعنی بلاط میں نے اسے کیا کر دیا, باندھ دیا. فرماتے ہیں کہ مسجد اور بازار کے بیچ میں ایک جگہ تھی جہاں پر اونٹ باندھے جاتے تھے, تو وہاں پر جا کر باندھ دیا. فقلت له, اور میں نے کہا ھذا جملک, کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا سودا ہو گیا, لہذا یہ اونٹ آپ کا ہے. فخرج, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نکلے. فجعل يطيف بالجمل, اور پھر اونٹ کے آزو بازو چکر لگانے لگے. طاف يطيف کے مطلب کیا ہے, چکر لگانا. ويقول لي, اور مجھ سے کہنے لگے الجمل جملنا, اونٹ تو ہمارا اونٹ ہے. یعنی اس کی خوبصورتی کو, اس کی سب چیزوں کو دیکھ کر کہا کہ بہت اچھا اونٹ ہے. فبعث النبي صلی اللہ علیہ وسلم اواقی من ذهب, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 درہمن, ایک اوقیہ 40 درہم کا ہوتا ہے. ایک اوقیہ کس کا ہوتا ہے, 40 درہم کا. تو فرماتے ہیں چند اواقی من ذهب, سونے کے چند اوقیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میری طرف بھیج دیے, اس لیے کہ بہت اچھا اونٹ تھا. تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیے. اور اعطوها جابر, اور کہا کہ جابر کو دے دو. ثم قال استوفیت الثمن, پھر ان سے پوچھا حضور نے کہ کیا ثمن پورا وصول کر لیا نا آپ نے, یعنی حضور نے یہ جاننا چاہا کہ کہیں میں نے کم تو نہیں دیا ہے. اللہ کے رسول کے اخلاق دیکھیے, حضور نے کیا کہا, ایسا نہیں کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو دے دیا لے لیا چلے گا, جزاک اللہ, ہاں نہیں. استوفیت الثمن کا ثمن پورا ملا نا آپ کو, یعنی میرے کم تو نہیں دیا نا تمہیں. قلت نعم, میں نے کہا جی ہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. پھر اس کو حضور نے کہا الثمن والجمل لک, پیسے بھی تمہارے اور اونٹ بھی تمہارا, پیسے بھی تمہارے اور اونٹ بھی تمہارا. یعنی ان کو اس اونٹ کے پیسے بھی دیے اور ساتھ ساتھ میں وہ اونٹ ہدیے کے طور پر ان کو واپس بھی کر دیا. کہا کہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت سخی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت کے سامنے حاتم طائی کی سخاوت بھی فیل تھی, لیکن وہ مشہور ہو گئے. وہ کیا ہو گئے, مشہور ہو گئے. ورنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی اواقی من ذهب, اب میں نے آپ کو کہا کہ ایک اوقیہ کتنے کا ہوتا ہے, 40 درہم کا.